ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت پاکستان عوامی تحریک کے PP27 سے امیدوار جناب سید ابرار حسین شاہ صاحب. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ صوبائی اسمبلی کے حلقہ PP27 سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، جبکہ چیئرمین منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ ان موجودہ جو بلدیاتی یا ہمارا الیکشن کا پروسیس ہے اس کے ذریعے تبدیلی ممکن نہیں ہے. تو وہ پھر کس طرح اس انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں؟ کیا قادری صاحب نے ان کو اس کی اجازت دی ہے یا پارٹی پالیسی کوئی اس میں تبدیلی آئی ہے؟ جی شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے قائد نے جو کچھ کہہ دیا ہے کہ اس سسٹم کے تحت اگر 100 الیکشن بھی آ جائیں تو تبدیلی ناممکن ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ان الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. ایک تو ہم جمہوریت پسند ہیں. ان الیکشن کے ذریعے ہم اپنی عوام کو میسج دیں گے کہ اس نظام کے ذریعے تبدیلی نہیں آنی. اس الیکٹرول سسٹم میں بہت زیادہ اصلاحات کی ضرورت ہے تاکہ متوسط طبقہ اور مافیا سے ہماری جان چھوٹے، اور تاکہ اس ملک کا سسٹم بدل کر ہم اچھے لوگ قومی اسمبلی میں پہنچائیں. پھر آپ کی جو پارٹی پالیسی ہے اس میں تو آپ کہتے ہیں کہ اس نظام کے ذریعے تبدیلی نہیں آ سکتی، تو پھر آپ اس نظام کا حصہ کیوں بننے جا رہے ہیں؟ اس نظام کے ذریعے تبدیلی ہرگز نہیں آئے گی. اس کا حصہ اس لیے بنے ہیں، حصہ اس کہ ہم اپنا میسج اس قوم تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ نظام اس قوم کا دشمن ہے، اس نظام سے جان چھڑانی ہے، تب اس ملک میں تبدیلی آنی. تو پھر آپ کی انتخابی مہم تو میرے خیال میں یہ ہوگی کہ آپ اس نظام کا حصہ نہ بنیں. نہیں، ہم اس قوم حصہ نہ بنیں، اس نظام سے نفرت کریں. یہ سسٹم ہمیں 70 سال سے آپ نے دیکھ لیا. 70 سال سے قوم کو اس سسٹم کے تحت کیا ملا ہے؟ اس قوم کو شعور دینا ہے کہ اس سسٹم کے ذریعے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، چینج نہیں آئے گی. یہ سسٹم بدلے گا تو پھر تبدیلی آئے گی. تو شاہ صاحب سمجھ نہیں آ رہی، بڑا سادہ سا سوال ہے کہ آپ خود اس نظام کا حصہ بن رہے ہیں اور اس نظام کو مان بھی نہیں رہے. آپ انتخابی کمپین یا انتخابی نعرہ کیا لے کے آئیں گے؟ ہمارا انتخابی نعرہ نظام کی تبدیلی ہے، الیکشن سسٹم کی اصلاحات ہے. تھوڑا سا اس میں اور کلیئر کر دوں کہ آپ اس نظام کے قائل نہیں ہیں کہ اس سے تبدیلی نہیں آ سکتی، تو آپ اس کا حصہ کیوں بننے جا رہے ہیں؟ یہ نظام عوام کو کچھ نہیں دے رہا. 70 سال سے اس نظام نے عوام کو کچھ نہیں دیا. ہم اس نظام کے تحت الیکشن لڑ کے لوگوں تک. الرحمن الرحیم. ہمارا میسج یہ ہے، وہ بقول مظفر وارثی، حق کے لیے مظفر ہے وقف زندگانی، اونچا نہ ہونے دیں گے اپنے سروں سے پانی، ہم بڑھ کے چھین لیں گے طوفان سے کنارہ، لڑتے ہیں یہ سیاسی درندے، زخمی ہے ملک سارا، PDM والے بھی خان سے نہ جیتے، وہ بھی نہ ان سے ہارا، لڑتے ہیں یہ درندے، زخمی ہے ملک سارا. نیر صاحب، ہمارا میسج یہ ہے کہ یہ موجودہ کرپٹ انتخابی سسٹم، اس کے ہوتے ہوئے کبھی بھی تبدیلی نہیں آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی پرانے چہرے، وہی پرانے خاندان جو قیام پاکستان سے لے کر آج تک ان اسمبلیوں اور پارلیمنٹ کے ممبر رہے ہیں، وہی آج بھی خان کو بھی ضرورت ہے، دوسروں کو بھی ضرورت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اچھے پڑھے لکھے لائق لوگ آئیں، اسمبلیوں میں جائیں اور جا کر کچھ نظام کی تبدیلی کی بات کریں. پوری قوم نے دیکھ لیا کہ خان پاورفل وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی اس کو کمزور بنا دیا گیا اور اس کی کوئی مانی نہیں گئی. جب حکومت چلی گئی تو آج خان صاحب کہتے ہیں مجھے کو کرنے نہیں دے رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج خان کو اللہ پاک نے وہ ہمت دی ہے، اس کے ساتھ اتنی قوم ہے، صرف الیکشن کا مطالبہ کرنے کی بجائے نظام کی تبدیلی کا مطالبہ کرتے. تو ہمارے قائد محترم فرماتے ہیں کہ جب سیشن جج یا ریٹرننگ آفیسر کینڈیڈیٹ سے پوچھتا تھا کہ تمہیں دعائے قنوت آتا ہے، نماز جنازہ آتی ہے، جبکہ سامنے آئین رکھنا چاہیے. آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جو نامینیشن پیپر جمع کراتا ہے اس سے 6 مہینے پہلے تک یوٹیلیٹی بلز کا کلیئر ہونا چاہیے. نمبر 1، 2 ملین روپیز کسی ادارے سے اگر کسی نے لون لیا ہے تو اس نے اپنا ری شیڈول کرایا، ٹائم پہ نہیں دیا، وہ پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا. گناہ کبیرہ کا مرتکب پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بن سکتا. جبکہ ان ساری پارٹیوں میں
وہ ری شیڈول کرانے والے اور قرضے معاف کرانے والے بھی موجود ہیں۔ ان ساری پارٹیوں میں گناہ کبیرہ کے مرتکب شرابی، زانی اور قاتل بھی موجود ہیں۔ ان ساری پارٹیوں میں یوٹیلٹی بلز کے نادہندہ بھی موجود ہیں۔ ہمارے قائد کا یہی نعرہ ہے کہ اگر آرٹیکل پہلے جو 30 آرٹیکل ہیں پاکستان کے آئین پہ، ان پہ عمل کرا لیا جائے تو ان چوروں، ڈاکوؤں اور شرابیوں سے پارلیمنٹ صاف ہو جائے گی، اچھے لوگ آئیں گے۔ جب وہ آئیں گے تو قوم کے لیے اچھے فیصلے کریں گے۔ فی الحال بلدیاتی اس قومی الیکشن میں، صوبائی الیکشن میں عوامی تحریک کا ان ہونے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم قوم کو یہ باور کرا سکیں کہ اس نظام کے تحت تبدیلی تو نہیں آنی، لیکن ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اچھے، لائق، پڑھے لکھے لوگ منتخب کریں۔ ساری پارٹیوں کو مجبوری، نیئر صاحب، یہ ہے کہ وہ